بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ حضرت اقدس نے فرمایا میرا مذہب یہ ہے کہ کیسے ہی مشکلات مالی یا جانی انسان پر پڑیں، ان سب کا آخری علاج دعا ہے۔ خدا تعالی ہر شے کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور ہر شے پر اس کا قبضہ ہے۔ انسان کسی حاکم یا افسر کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کرتا ہے اور اس کو راضی کرتا ہے تو وہ اسے بہت سا فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ جو حقیقی حاکم اور مالک ہے اس کو نفع نہیں دے سکتا؟ مگر دعا کا معاملہ ایسا نہیں کہ انسان دور سے گولی چلاوے اور چلا جائے، بلکہ جس شخص سے دعا کرانی چاہیے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھو، بازار میں آپ کو ایک شخص اتفاقیہ طور پر مل جاوے اور آپ اس کو پکڑ لیں اور کہیں کہ تو میرا دوست بن جا، تو وہ کس طرح دوست بن سکتا ہے؟ دوستی کے واسطے تعلقات کا ہونا ضروری ہے، اور وہ رفتہ رفتہ ہو سکتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ تمام بریناؤں کے واسطے دل میں سچا درد پیدا ہو جاوے، مگر یہ امر اپنے ہاتھ میں نہیں، نہ اپنے واسطے، نہ عزیز و اقارب کے واسطے، نہ بیوی بچوں کے واسطے۔ ایسے درد کا پیدا ہونا محض خدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، لیکن تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص شیخ نظام الدین صاحب ولی اللہ کے پاس اپنے کسی ذاتی مطلب کے لیے دعا کرانے کے واسطے گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے واسطے دودھ چاول لے آ۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ عجیب ولی ہے، میں اس کے پاس اپنا مطلب لے کر آیا ہوں تو اس نے میرے آگے اپنا مطلب پیش کر دیا ہے۔ مگر وہ چلا گیا اور دودھ چاول پکا کر لے آیا۔ جب وہ کھا چکے تو انہوں نے اس کے واسطے دعا کی اور اس کی مشکل حل ہو گئی۔ تب نظام الدین صاحب نے اس کو بتلایا کہ میں نے تو اس سے دودھ چاول اس واسطے مانگے تھے کہ جب تو دعا کرانے کے واسطے آیا تھا تو میرے واسطے بالکل اجنبی آدمی تھا، اور میرے دل میں تیرے واسطے کوئی ہمدردی کا ذریعہ نہ تھا۔ اس واسطے تیرے ساتھ ایک تعلق محبت پیدا کرنے کے واسطے میں نے یہ بات سوچی تھی۔ ایسے ہی تورات میں حضرت اسحاق کا قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا تو میرے واسطے شکار لے آ اور پکا کر مجھے کھلا، تاکہ میں تجھے برکت دوں اور تیرے واسطے دعا کروں۔ اس قسم کے بہت سے قصے اولیاء کے حالات میں درج ہیں، اور ان میں حقیقت یہی ہے کہ دعا کرنے والے اور کرانے والے کے درمیان تعلق ہونا چاہیے۔ انسان پر جس قدر مصائب مالی یا جانی وارد ہوتے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی نارضامندی کے سبب سے ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے اور خدا تعالیٰ کو راضی کرے، تب تمام تکالیف اور درد دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تمام اشیاء اور تمام دل انسانوں کے خدا تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ دیکھو، جب تم کسی کے گھر میں جاؤ اور گھر والا تم پر راضی ہو تو اس کے تمام نوکر تمہاری خاطر کریں گے اور تمہارے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے، لیکن اگر تم آقا کو ناراض کر دو تو کوئی نوکر تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ سب بے عزتی کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ فرمایا میرے ساتھ عادت اللہ یہ ہے کہ جب میں کسی امر کے واسطے توجہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو اگر وہ توجہ اپنے کمال کو پہنچ جائے اور دعا اپنے انتہائی نقطہ کو حاصل کر لے تب ضرور اس کے متعلق کچھ اطلاع دی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جب انسان خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اکثر خدا تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ خدا تعالیٰ اپنی بات منواتا ہے۔ دو دوستوں کی آپس میں دوستی کے قائم رہنے کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ کبھی اس نے اس کی بات مان لی اور کبھی اس نے اس کی بات مان لی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ایک ہی دوسرے کی بات مانتا رہے اور وہ اپنی بات کبھی نہ منوائے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کی دعا قبول ہوتی رہے اور اس کی خواہش پوری ہوتی رہے، وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے قرآن شریف میں دو آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک میں فرمایا ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61، تم دعا مانگو میں تمہیں جواب دوں گا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، سورہ بقرہ آیت 156۔
یعنی ضرور ہے کہ تم پر قسم قسم کے ابتلا پڑیں اور امتحان آئیں اور آزمائشیں کی جائیں تاکہ تم انعام حاصل کرنے کے مستحق ٹھہرو۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، لیکن جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دعا کے بعد کامیابی اپنی خواہش کے مطابق ہو یا مصلحت الہی کوئی دوسری صورت پیدا کر دے، ہر حال میں دعا کا جواب ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دعا کے واسطے اس کی حد تک جو ضروری ہے تضرع کی جاوے اور پھر جواب نہ ملے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خوف الہی دل میں پیدا ہو، بغیر اس کے انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور خوف بغیر معرفت کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب کسی کے سر پر ننگی تلوار لٹک رہی ہو اور اس کو یقین ہو کہ اگر فلاں کام میں کروں گا تو یہ تلوار میرے سر میں لگے گی، پھر وہ کس طرح وہ کام کر سکتا ہے؟ اس کو یقین ہے کہ وہ تلوار اس کو دکھ دے گی۔ اس قسم کا یقین اگر خدا تعالیٰ پر ہو اور اس کی عظمت اور اس کا جلال اس کے دل میں گھر کر جائے تو کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ بدی کا ارتکاب کرے۔ خدا تعالیٰ کی یہ سنت نہیں کہ وہ انسان کی طرح کسی کو اپنا چہرہ دکھائے، بلکہ وہ زبردست نشانات کے ساتھ اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ جب 4 اپریل کو زلزلہ آیا تو ہمارے عزیز محمد اسماعیل میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کالج میں ایک لڑکا دھیریہ تھا، جب زلزلہ آیا تو وہ بھی رام رام پکارنے لگا، لیکن جب زلزلہ گزر گیا اور ہوش ٹھکانے لگے تو پھر کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے رام رام کہا۔ خدا تعالیٰ کے اقتداری نشانات اس کی ہستی کا ثبوت دے دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو خبر دی ہے کہ ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے۔ وہ دن دنیا کے واسطے ایک غیر معمولی دن ہوگا جس سے لوگ جان لیں گے کہ خدا تعالیٰ موجود ہے۔ لوگ شیطانی خیالات میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہتے، مگر خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ ایسی ہیبت ڈال دیتا ہے کہ لوگ تمام بدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک خدا کسی کو نہ کھینچے وہ کس طرح کھینچا جا سکتا ہے؟ ہمارا بھروسہ تو صرف خدا تعالیٰ پر ہے۔ وہ قوم جو ہم کو کافر کہتی ہے اس سے ہم امید ہی کیا کر سکتے ہیں؟ خدا تعالیٰ ہی سچا بادشاہ اور سچا حکمران ہے۔ جب تک کہ آسمان پر کچھ نہیں ہوتا زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا طبیب کے واسطے بھی مناسب ہے کہ اپنے بیمار کے واسطے دعا کیا کرے، کیونکہ سب ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا کہ تم ہیلا کرو، اس واسطے علاج کرنا اور اپنے ضروری کاموں میں تدابیر کرنا ضروری امر ہے، لیکن یاد رکھو کہ مؤثر حقیقی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ اسی کے فضل سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بیماری کے وقت چاہیے کہ انسان دوا بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ بعض وقت اللہ تعالیٰ مناسب حال دوائی بھی بذریعہ الہام یا خواب بتلا دیتا ہے، اور اس طرح دعا کرنے والا طبیب علم طب پر ایک بڑا احسان کرتا ہے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہم کو بعض بیماریوں کے متعلق بذریعہ الہام کے علاج بتا دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ 1 اگست 1906 حافظ محمد ابراہیم صاحب، جن کی بیوی 31 جولائی کی شام کو فوت ہوئیں، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حافظ صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، آپ پر اپنی بیوی کے مرنے کے بہت صدمہ ہوا ہے، اب آپ صبر کریں تاکہ آپ کے واسطے ثواب ہو۔ آپ نے اپنی بیوی کی بہت خدمت کی ہے، باوجود اس معذوری کے کہ آپ نابینا ہیں۔ آپ نے خدمت کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے۔ مرنا تو سب کے واسطے مقدر ہے، آخر ایک نہ ایک دن سب کے ساتھ یہی حال ہونے والا ہے، مگر غربت کے ساتھ بے شر ہو کر مسکینی اور عاجزی میں جو لوگ مرتے ہیں ان کی پیشوائی کے واسطے گویا بہشت آگے آتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے لازر کے متعلق بیان کیا ہے۔ نماز کے اندر اپنی زبان میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اپنی زبان میں دعا مانگنے سے پورا جوش پیدا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اسی طرح عربی زبان میں پڑھنا چاہیے، اور قرآن شریف کا حصہ جو اس کے بعد پڑھا جاتا ہے وہ بھی عربی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد مقررہ دعائیں اور تسبیح بھی اسی طرح عربی زبان میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان سب کا ترجمہ سیکھ لینا چاہیے، اور ان کے علاوہ پھر اپنی زبان میں دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ حضور دل پیدا ہو جاوے، کیونکہ جس نماز میں حضور دل نہیں وہ نماز نہیں۔ آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ نماز تو ٹھونگے دار پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی نماز کو ادا کر لیتے ہیں جیسا کوئی بیگار ہوتی ہے، پھر پیچھے سے لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ حدیث شریف میں کسی جگہ اس کا ذکر نہیں آیا کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا کی جاوے۔ نادان لوگ نماز کو تو
ٹیکس جانتے ہیں اور دعا کو اس سے علیحدہ کرتے ہیں۔ نماز خود دعا ہے، دین و دنیا کی تمام مشکلات کے واسطے اور ہر ایک مصیبت کے وقت انسان کو نماز کے اندر دعائیں مانگنی چاہیے۔ نماز کے اندر ہر موقع پر دعا کی جا سکتی ہے، رکوع میں بعد تسبیح، سجدہ میں بعد تسبیح، اتحیات کے بعد، کھڑے ہو کر رکوع کے بعد بہت دعائیں کرو تاکہ مالا مال ہو جاؤ۔ چاہیے کہ دعا کے واسطے روح پانی کی طرح بہہ جاوے، ایسی دعا دل کو پاک و صاف کر دیتی ہے۔ یہ دعا میسر آوے تو پھر خواہ انسان 4 پیر تک دعا میں کھڑا رہے، گناہوں کی گرفتاری سے بچنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنی چاہیے۔ دعا ایک علاج ہے جس سے گناہ کی زہر دور ہو جاتی ہے۔ بعض نادان لوگ خیال کرتے ہیں کہ اپنی زبان میں دعا مانگنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ غلط خیال ہے۔ ایسے لوگوں کی نماز تو خود ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ 1 ستمبر 1906 ایک اخبار کے مخالفانہ اور تعصب اور جھوٹ سے بھری ہوئی تحریر پیش ہوئی۔ حضرت اقدس نے فرمایا، یہ لوگ لکھ لیں جو کچھ ان کا جی چاہتا ہے، مگر کب تک؟ آخر کار سچائی سچائی ہے اور جھوٹ ہے، اور دنیا کے سامنے جلد کھل جائے گا کہ اکبر کون ہے، اور جھوٹے خود بخود مٹ جائیں گے کیونکہ جھوٹ کو کبھی فروغ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، تعجب ہے ان لوگوں پر کہ نیز بے باکی سے کہہ دیتے ہیں کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ سب پیش گوئیاں جھوٹی ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ انتظار کرتے اور ایسی جلد بازی سے تکذیب نہ کرتے۔ دنیاوی عدالتوں میں ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس جگہ بھی انسان خوف زدہ رہتا ہے اور بیہودہ گوئی سے یہ نہیں کہتا پھرتا کہ مجھ کو ڈگری حاصل ہو جائے گی، چہ جائے کہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہے، اور یہ لوگ اتراتے پھرتے ہیں۔ مخالفت ہمیشہ راست بازوں کی ہوتی ہے، جھوٹوں کی کوئی مخالفت نہیں کرتا بلکہ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت اللہ ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی جھوٹا مدعی بھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی 2 اور شخصوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، مگر یہودیوں نے ان دونوں کی کچھ مخالفت نہ کی اور نہ ان کو ستایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو دکھ دیا اور مقدمہ بنایا اور سخت مخالفت کی اور بالآخر صلیب پر چڑھا کر چھوڑا۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار عرب نے ہرگز اس کی مخالفت نہ کی، نہ اس کو ستایا نہ دکھ دیا، بلکہ کئی لاکھ آدمی اس کے ساتھ ہو گئے۔ برخلاف اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت تکلیفیں دیں اور شہر سے نکال دیا، قتل کے منصوبے باندھے اور ہر طرح کی ایذا کے در پہ رہے۔ یہی ہمیشہ سے سنت اللہ جاری ہے کہ سچے کے ساتھ 1-2 جھوٹے مدعی بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ سچا باوجود سب مخالفتوں کے کامیاب ہو جاتا ہے، اور جھوٹا باوجود اس کے کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی ناکام اور نامراد مرتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے زمانے میں بھی ہمارے دعوے کے ساتھ کہ یہ ایک جھوٹے مدعی الہام اور وحی الہی کے پیدا ہوئے، جن میں سے بعض نامرادی کے ساتھ مر بھی گئے۔ جیسے کہ لاہور میں ایک شخص مہدی ہونے کا دعوے دار تھا، اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ لاہور میں ایک شخص ملا محمد بخش بھی الہام کا مدعی اپنے الہامات شائع کرتا ہے، کوئی اس کے مخالفت میں اشتہار نہیں دیتا، نہ اس کو ستایا جاتا ہے نہ دکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے۔ لیکن ہمارے مقابلے میں شیطان کو ہلاکت نظر آتی ہے، اس واسطے وہ لوگوں کو مخالفت کے لیے جوش دلاتا ہے۔ یہی قدیم سے خدا تعالیٰ کی سنت چلی آئی ہے، سادے کی مخالفت سخت ہوتی ہے تاکہ اس کی کامیابی ایک بڑا نمایاں اشتہار ہو۔